شریعت کی اس بارے میں دلائل نہیں ہوں گی تو محض ہم اپنے جذبات کی بیس پہ نہیں کسی دن کو محبت کا دن اور کسی دن کو محبت کہہ رہا ہوں کسی دن کو روزے کا دن ہم قرار دے دیں, یہ ہمارے لیے جائز نہیں. بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب. سب سے پہلے ظاہر ہے یہ 12 ربیع الاول کی اپنی ایک اہمیت اور فضیلت ہے, لیکن پورے ربیع الاول کی کیا فضیلت ہے, اس مہینے کی کیا فضیلت ہے, ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا. دیکھیں ایسی کوئی اسپیسیفک ہمارے پاس حدیث خاص یعنی اسپیسیفک کوئی فضیلت بیان کی گئی ہو, خاص فضیلت ربیع الاول کی بیان کی گئی ہو قرآن میں یا حدیث میں یا کسی صحابی کے قول میں یا ائمہ مجتہدین میں یا کہیں محدثین میں, تو وہ تو ہمیں نہیں ملتا واضح طور پر کہ ربیع الاول کی یہ فضیلت ہے اسلام میں یا یہ خاص کام ہیں جو ربیع الاول میں کیے جائیں گے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا, اس کی ہر چیز جو اس کی طرف منسوب ہو اس سے بھی محبت ہوتی ہے, اور یہ محبت کسی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جسم کی چادر مبارک کسی صحابی کو ہدیہ دی, کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو انہوں نے بڑی حفاظت سے رکھا اس چادر کو. بعد میں پھر ان کے وارثوں میں وہ گئی تو سب بڑی حفاظت سے اس کو محبت سے رکھتے تھے. اب کوئی یہ سوال کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چادر کی اسلام میں کیا فضیلت ہے, جو صحابی اس چادر کو اتنی محبت سے اپنے پاس سنبھال کے رکھ رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ عجیب و غریب سا سوال ہوگا. بھائی اتنی فضیلت کافی ہے کہ یہ چادر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی طرف منسوب ہے یہ چادر. تو میں اکثر ایسے موقع پہ ایک شعر پڑھتا ہوں نا, یعنی اس چادر کی نسبت نبی کی طرف ہے, تو جس کو نبی سے محبت ہوگی اس کو نبی کی چادر سے کیوں محبت نہیں ہوگی. حالانکہ ایک عام چادر ہے, لیکن وہ جب نبی کے جسد اطہر سے مس ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیب تن کر لیا, تو بھائی جب نبی سے محبت ہوگی تو نبی کی چادر سے بھی محبت ہوگی, نبی کے امامے سے بھی محبت ہوگی. اس کی اکثر ایک شعر پڑھتے ہیں نا علماء سے, آپ نے سنا ہوگا, وہ امرؤ القیس شاعر گزرا ہے جس کو مجنوں کہا جاتا ہے, اور لیلا مجنوں کے قصے تو بڑے سنے ہوں گے. تو وہ کیا کہتا ہے, امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار. کہتے ہیں لوگوں میں لیلا کے در و دیوار کے گرد گھومتا ہوں, اس کی گلیوں کے چکر لگاتا ہوں, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. تو کہتے ہیں لوگوں میں پاگل اور بیوقوف نہیں ہوں کہ مجھے دیواروں سے عشق ہو گیا ہے. اصل میں مجھے جس محبوب سے عشق ہوا ہے نا, یہ دیواریں اس کی طرف منسوب ہیں, یہ لیلا کی گلیاں ہیں, یہ لیلا کے در و دیوار ہیں. تو دنیا کا ایک محبت کرنے والا وہ اپنے محبوب کی طرف جو بھی چیز منسوب اس سے محبت کرتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوگی تو جو چیز بھی نبی کی طرف منسوب ہوگی تو اس میں اس کو لازمی طور پر اس سے ایک محبت کا احساس ہوگا. اس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے, تو لاشعوری طور پر جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے مسلمان کی محبت کے ایک جذبات تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں, اور یہ بڑھنا ایمان کی علامت ہے. یعنی اس میں ایک تھوڑا سا ایک احساس ہوتا ہے کہ ایک محبت پیدا ہوتی ہے اس مہینے سے, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے لیے اتنی فضیلت کافی ہے ربیع الاول کی فضیلت کے لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جیسے آپ نے خود کہا نا کہ جو محبوب ہوتا ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے, اور اس کی ہر چیز سے محبت کرنے کا ہر کسی کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے 12 ربیع الاول منانے کا, جشن منانے کا, خوشیاں منانے کا ہر کسی کا اپنا ایک انداز ہے, اور سب کے جو انداز ہیں ظاہر ہے ان کی عزت بھی کرنی چاہیے. کچھ لوگ 12 ربیع الاول کو روزہ بھی رکھتے ہیں جشن کے طور پر, خوشیوں کے طور پر. تو کیا 12 ربیع الاول کو روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ربیع الاول سے محبت ہونا اس مہینے سے, وہ تو ایک نیچرل ہے, ایک فطری چیز ہے, ایمان کی علامت ہے کہ کیونکہ اس مہینے کی نسبت ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. تو جب بھی مہینہ آئے گا ایک محبت کے جذبات پیدا ہوں گے اور ایک احساس ہوگا محبت کا, اس احساس میں اضافہ ہوگا. مسلمان تو سارا سال ہی پیغمبر سے محبت کرتا ہے, لیکن ظاہر ہے ایک ربیع الاول میں آنے میں ایک یہ محبت کا احساس بڑھ جاتا ہے. رہا مسئلہ روزہ رکھنے کا, تو دیکھیں روزہ رکھنا یہ عبادت ہے, اور عبادت کے لیے ہمیں شرعی دلیل چاہیے. جب تک شریعت کی اس بارے میں دلائل نہیں ہوں گی تو محض ہم اپنے جذبات کی بیس پہ نہیں کسی دن کو محبت کا دن اور کسی دن کو محبت کہہ رہا ہوں کسی دن کو روزے کا دن ہم قرار دے دیں, یہ ہمارے لیے جائز نہیں.
کیونکہ روزہ عبادت ہے، اور عبادتیں یہ سب توقیفی ہوتی ہیں. توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں ثبوت چاہیے قرآن و سنت سے. تو ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، کوئی ایک ضعیف حدیث بھی اس بارے میں نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں روزے کی کوئی خاص فضیلت بیان کی. محرم میں ملتی ہے فضیلت روزے کی، ذی الحجہ میں روزے کی خاص فضیلت ہمیں ملتی ہے، اور رمضان تو بہرحال ہے ہی فرض، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں روزہ یا کسی بھی عبادت کی کوئی اضافی فضیلت ہمیں نہیں ملتی. اور عبادت کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ عبادت ایک عمل ہے نا، تو عمل ہم اپنی رائے سے یا اپنے جذبات سے متعین نہیں کر سکتے. جذبات سے نہیں کر سکتے. مفتی طارق مسعود صاحب، یہ بڑا اچھا آپ نے کیا کہ آپ نے بہت ہی بہتر طریقے سے اس کو کلیئر بھی کر دیا اس چیز کو. لیکن ایک بڑا اہم سوال جو میں آج کل کے دور کے حوالے سے آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ آج کل جو فتنوں کا دور ہے، ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتنے پھیلے ہوئے ہیں. ایسے وقت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور ازواج حسنہ، اور خاص طور پر جو ان کی تعلیمات ہیں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ کیسے ہیں، اور اپنی زندگیوں کو ہم ان کی تعلیمات کے مطابق کیسے سنوار سکتے ہیں؟ جی بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی، ان کی روشنی میں آج کے فتنوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے بیماری کا پتہ ہو تو پھر علاج کی طرف جاتا ہے نا انسان. آج کے فتنوں میں بڑا فتنہ ہے کیا؟ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق دینے میں نہیں لگے ہوئے. اگر آج ہم ایک دوسرے کے حقوق دینا سیکھ لیں تو ظاہر ہے دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی، ظلم ختم ہو جائے گا دنیا سے، محبتیں پیدا ہو جائیں گی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اس کا صحیح اظہار ہمیں دنیا میں نظر آئے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمیں حقوق کی ڈیفینیشن معلوم ہو، ہمیں اپنے حقوق کا پتہ ہو. تو سید الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا کی واحد شخصیت ہیں جنہوں نے انسانوں کے انسان پر کیا حقوق ہیں وہ ڈیفائن کیے ہیں، وہ بتائے ہیں. ہم جو کہتے ہیں نا اسلام یہ حقوق بیان کرتا ہے، قرآن یہ حقوق بیان کرتا ہے، تو وہ سب تو نبی نے ہی بتائے ہیں نا، جس کی وجہ سے ہم اس کو اسلام کی طرف اور کبھی قرآن کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو ہمیں براہ راست تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حقوق بتائے ہیں. تو ہمیں نبی کی سیرت میں وہ حقوق بھی ملتے ہیں، اور ان حقوق کو ادا کیسے کرنا ہے یہ بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے. نبی نے ہمیں بتایا والدین کے حقوق کیسے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق پر عمل بھی کر کے دکھایا. نبی نے ہمیں بتایا میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، پھر ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی کر کے بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سے کیسی محبت کا اظہار کرتے کہ امی عائشہ جہاں پیالے سے پانی پیا کرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ اپنے منہ مبارک کو ٹچ کر کے اس منہ مبارک کو لگا کے برتن میں اسی جگہ سے پانی پیا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سے محبت کا اظہار کیا. اولاد کے حقوق نبی نے بتائے، یتیم کے حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ جو معاشرے میں سوسائٹی میں کمزور ہے اس کی کفالت کرنی ہے. روایت میں آتا ہے کہ یتیم کے سر پہ آپ ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں دے گا. تو نبی نے صرف یہ زبان سے نہیں کہا، آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بیوہ ہو چکی تھیں ان سے نکاح بھی کیا، اس سے بیوہ عورتوں کے نکاح کو پروموٹ بھی کیا، اور ان کے یتیم بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں بھی لیا. جس پیغمبر کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا، وہ یتیم بچوں کی کفالت اپنے ذمے لے رہا ہے. یہ موٹیویشن اور یہ انداز آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کی سیرت کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آئے گا. تو آپ نے ریاست کے حقوق بتائے کہ ریاست کے عوام پہ کیا حقوق ہیں، عوام کے ریاست پہ کیا حقوق ہیں، دونوں میں بیلنس کیا ہے. آپ نے طہارت سکھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگ صفائی ستھرائی سے واقف نہیں تھے. یورپ تو آج جا کے صفائی ستھرائی سیکھا ہے. آپ 150-200 سال پرانے کا یورپ دیکھیں تو آپ کو یہ صفائی نظر نہیں آئے گی ان کی سوسائٹی میں. ہمارے نبی نے اس وقت بتایا طہارت و نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے. تو آدھا اسلام ہے ہی صفائی اور ستھرائی کا نام. ڈسپلن سکھایا کہ نماز میں ہم کیسے صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، صفوں کے سیدھا کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اہتمام کیا کرتے تھے. جنگوں میں لڑنا سکھایا، جنگی آداب سکھائے کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرتا، یعنی جنگ میں بھی تم نے ایک لمٹ میں رہنا، اس لمٹ کو کراس نہیں کرنا. قیدیوں کے حقوق سکھائے کہ جو ہمارے نیک بندے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، یہ قرآن تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے ملا نا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو نیک بندے ہیں وہ اللہ کی محبت میں قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے
جو نبی جنگی قیدیوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دے رہا ہو تو وہ دوستوں کو کے ساتھ حسن سلوک کی کیسی ترغیب دیتے ہوں گے؟ تو ایک ایک چیز کے ایک ایک حقوق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، ورنہ اس پر تو کئی گھنٹے بات کی جا سکتی ہے، کتابوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ تو آج ہمارے آئیڈیل سید الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنائیں گے تو دنیا سے فتنے ختم ہوں گے، دنیا امن اور محبت کا گہوارہ بن جائے گی۔ لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ربیع الاول منا بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن جو آپ کی سیرت ہے آج ہم اس کو فوکس کم کر رہے ہیں۔ منزل، رستہ، جذبہ، بھیانک سچائی سے ہٹائے پردے اور توڑ ڈالی جھوٹ کی بیڑیاں۔ سلاخوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو۔ عمران خان بول کے ساتھ، جمعے سے اتوار رات 10 بجے صرف بول نیوز پر۔ سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔